وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، میرے بندو ذرا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے اسلام کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، ملا دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے۔ مسلمانوں کا آپس میں تعلق ایسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسی ہمدردی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا سکھ دکھ بانٹنے کی ایسی سوچ ہونی چاہیے۔ کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا بدن ہے، انسان کا شریر ہے، اذ اشتکا منہ عضو، اگر انسان کے بدن کا کوئی بھی حصہ اگر تکلیف میں مبتلا ہو جائے، انسان کی باڈی کا کوئی بھی حصہ اگر تکلیف اور پریشانی میں پڑ جائے، تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، تو پورا کا پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پورے بدن میں حرارت آ جاتی ہے، پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، رات رات بھر انسان کو نیند نہیں آتی ہے، صرف ایک کانٹا اگر اس کے بدن میں چبھ جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان کو مسلمان کے لیے تو ایسا ہونا چاہیے جیسے ایک عمارت ہوتی ہے، عمارت کا ہر حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے، عمارت کا ہر حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ کرتا ہے، عمارت کے اندر ایک اینٹ کو بھی نکال دیا جائے تو عمارت کے اندر کمی آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ویسے ہی اہمیت رکھتا ہے جیسے کسی عمارت کے اندر ہر اینٹ کی اور سیمنٹ کی اور اس کے اندر لگنے والے تمام لوازمات کی ہوتی ہے، جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے، مسلمان کو من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، میرے بندو اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے، اس نے آسمان کو بنایا، اس نے زمین کو بنایا، اس نے تمہارے رنگ الگ بنائے، اس نے تمہاری زبانیں الگ بنائی، تمہاری بولیاں الگ بنائی، تمہاری لینگویجز الگ بنائی، ان فی ذالک لآیات للعالمین، اس کے اندر علم رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. محترم حاضرین جمعہ، ہماری شریعت نے جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے، جن چیزوں کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، جس کو سماج کے لیے ضروری قرار دیا ہے، اس میں سے ایک چیز ہے آپس کا اتحاد، میل جول، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کے الٹ کسی گھر میں، کسی خاندان میں، کسی سماج میں آپس میں لوگوں کا ایک دوسرے سے کٹ کر کے رہنا، ایک دوسرے سے اختلاف کرنا، ایک دوسرے سے تعلق کو توڑ لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے میرے پیارے. بڑی مشہور آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو، پورے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو اے مسلمانوں تم سب مل کر کے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، آپس میں بٹوارے نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ذرا ذرا سی باتوں پر تم ایک دوسرے سے جنگیں، کئی برسوں تک تمہارے بیچ میں جنگیں چلا کرتی تھی. مدینہ کے اندر دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ہمیشہ لڑتے رہتے تھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، میرے بندو ذرا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے اسلام کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، ملا دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے. آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آپس کے اتحاد کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور اس نعمت کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے. اسی لیے ہماری شریعت ایک مسلمان سماج کو، ایک مسلم معاشرے کو کیسا دیکھنا چاہتی ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں کا آپس میں تعلق ایسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسی ہمدردی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا سکھ دکھ بانٹنے کی ایسی سوچ ہونی چاہیے. کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا بدن ہے، انسان کا شریر ہے. اذ اشتکا منہ عضو، اگر انسان کے بدن کا کوئی بھی حصہ اگر تکلیف میں مبتلا ہو جائے، انسان کی باڈی کا کوئی بھی حصہ اگر تکلیف اور پریشانی میں پڑ جائے، تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، تو پورا کا پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، پورے بدن میں حرارت آ جاتی ہے، پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، رات رات بھر انسان کو نیند نہیں آتی ہے، صرف ایک کانٹا اگر اس کے بدن میں چبھ جائے. غور کر رہے ہیں آپ اس حدیث کے اوپر؟ انسان کا جسم جیسے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے،
ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان کو مسلمان کے لیے تو ایسا ہونا چاہیے جیسے عمارت ہوتی ہے، عمارت کا ہر حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے، عمارت کا ہر حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ کرتا ہے، عمارت کے اندر ایک اینٹ کو بھی نکال دیا جائے تو عمارت کے اندر کمی آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ویسے ہی اہمیت رکھتا ہے جیسے کسی عمارت کے اندر ہر اینٹ کی اور سیمنٹ کی اور اس کے اندر لگنے والے تمام لوازمات کی ہوتی ہے۔ جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے، مسلمان مسلمان کو مضبوط کرے، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ یہ تو بات ہو گئی مسلمانوں کی، پھر تھوڑا سا دائرہ اور تنگ کر دیجئے۔ بھئی ہر مسلمان ہمارا اسلامی بھائی ہے، مگر اگر اس بھائی کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی ہو، ہماری قرابت بھی ہو، ہمارے خاندان کا ایک فرد ہو، تب تو حقوق اور بڑھ جاتے ہیں، تب تو معاملہ اور نازک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھتے تھے، اس میں ایک آیت آپ پڑھتے تھے سورہ نساء کی پہلی آیت۔ آپ لوگ بھی سنتے ہیں ہر خطبہ جمعہ میں آیت پڑھی جاتی ہے، کبھی اس آیت پر غور کیا کہ یہ اس آیت میں کون سی ایسی بات ہے کہ ہر جمعہ میں ریپیٹ ہو رہی؟ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ نے ایک بڑی عجیب بات کی، فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ان اللہ کان علیکم رقیبا، میرے بندو اللہ سے ڈرو، جس اللہ کا نام لے کر کے تم ایک دوسرے کے کام آتے ہو، جس اللہ کے نام کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرو، والارحام، اور رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، رشتہ داروں کو تکلیف پہنچانے سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے، اللہ تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے، اس کا کیمرہ 24 آورز آن ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے۔ اگر تم نے اپنے رشتہ داروں، اپنے قرابت داروں کے ساتھ اگر ظلم اور زیادتی کی اور ان سے تعلق توڑا اور ان سے قطع تعلقی کی تو اللہ کے عذاب کے لیے تیار۔ ہمارے گھروں کا کیا حال ہے آج؟ کوئی گھر خالی نہیں ہے، کوئی خاندان خالی نہیں ہے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں گھروں میں تو میں کی آوازیں نہ آتی، جہاں جھگڑے نہ ہو، جہاں اختلافات نہ ہو۔ اور جھگڑے اور اختلاف اگر ہیں تو یہ کوئی بہت حیرت کی بات نہیں ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اربوں انسان بنائے، اربوں انسان میں کوئی 2 انسان ایسے نہیں ہیں جن کا رنگ اور جن کی شکل 100% ایک دوسرے کے مطابق۔ یہ اللہ کی عجیب و غریب قدرت ہے، اللہ کی عجیب و غریب نشانی ہے کہ دنیا میں اربوں انسان ہیں، کروڑوں انسان ہیں، اور ہر انسان دوسرے انسان سے الگ ہے، مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ نے اسی بات کا تذکرہ سورہ روم میں کیا، فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، میرے بندو اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے اس نے آسمان کو بنایا، اس نے زمین کو بنایا، اس نے تمہارے رنگ الگ بنائے، اس نے تمہاری زبانیں الگ بنائی، تمہاری بولیاں الگ بنائی، تمہاری لینگویجز الگ بنائی۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، اس کے اندر علم رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ جب دنیا کا 2 انسان ڈپلیکیٹ نہیں ہے، ایک دوسرے کی کاپی نہیں ہے، 2 لوگوں کا رنگ ایک جیسا نہیں ہے، افریقہ میں سب کالے ہیں مگر ہر آدمی دوسرے آدمی سے الگ ہے، امریکہ میں، یورپ میں سب گورے ہیں مگر وہاں بھی ہر انسان کا رنگ دوسرے انسان کے رنگ سے مختلف ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہمارے رنگ الگ ہیں، ہمارے چہرے الگ ہیں، ہمارے فنگر پرنٹس الگ ہیں،
تو ظاہر ہے ہمارے مزاج بھی الگ ہے. ضروری نہیں ہے کہ باپ جس اینگل سے سوچ رہا ہے بیٹا اسی اینگل سے سوچے. ضروری نہیں ہے کہ ایک بھائی کے سوچنے کا جو انداز ہے وہی دوسرے بھائی کے سوچنے کا انداز ہو. شکل الگ ہے، جسم الگ ہے، تو ظاہر ہے مینٹیلٹی بھی الگ ہے، ذہنیت بھی الگ ہے، سوچنے کا انداز بھی الگ ہے. ہم اگر یہ چاہیں، باپ اگر یہ چاہے کہ میرے سارے بیٹے ویسے سوچیں جیسے میں سوچتا ہوں، تو معاف کرے بھائی یہ ممکن نہیں ہے. بڑا بھائی اگر یہ سوچے کہ میرا چھوٹا بھائی ویسا ہو جائے جیسا میں چاہتا ہوں، ممکن نہیں ہے. شوہر اگر یہ تصور کرے کہ بیوی بالکل میرے من کی اور مراد کی ہو جائے، ممکن نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی حضرت ابو بکر کو حضرت عمر نہیں بنا سکے، حضرت عمر کو حضرت عثمان نہیں بنا سکے، حضرت عثمان کو حضرت علی نہیں بنا سکے. بھئی یہ چاروں لوگ چار یار ہیں نا، رسول کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے ہیں، رسول کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں. مگر آپ حدیثوں میں پڑھیے دیکھیے، ابو بکر کا مزاج الگ ہے، عمر کا مزاج الگ ہے، عثمان کا مزاج الگ ہے، علی کا مزاج الگ ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اختلاف یہ برا نہیں ہے. اختلاف کو بڑھانا، اختلاف کو تعلق توڑنے کی بنیاد قرار دینا یہ برا ہے. ہماری سوچ کسی سے الگ ہے، ہم اس سے کینہ رکھ لیں اپنے دل میں، ہم تعلق توڑ دیں، یہ برا ہے. اور یہ اتنا برا ہے کہ دنیا میں تو سکون جاتا ہے. دنیا میں اگر دو خاندانوں میں، دو افراد میں اگر اختلاف ہو جائیں تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، مقدمہ بازی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھتے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شامل نہیں ہوتے. یہ سب تو ہوتا ہے، یہ تو دنیا کا نقصان ہے. آخرت کا نقصان اس سے بڑا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ہر سوموار اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، سوائے ان دو لوگوں کے جو آپس میں ایک دوسرے سے بیر رکھتے ہوں، جو ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرتا ہے. اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، انظروا ھذین حتی یصطلحا، انظروا ھذین حتی یصطلحا، میرے فرشتوں ان دونوں کو بھی مہلت دے دو، جب تک یہ صلح نہ کر لیں، جب تک یہ اپنا جھگڑا دور نہ کر لیں، اور جب تک یہ دونوں مل نہ جائیں تب تک ان کی مغفرت نہیں کی جائے. اللہ اکبر. ہم کتنے نادان ہیں میرے پیارے بھائیوں. یہ آپس کا اختلاف اگر ہماری مغفرت اور اب رب العالمین کے یہاں ہماری بخشش میں اگر رکاوٹ بن رہا ہے، ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا نادان کوئی نہیں ہوگا اگر ہم نے اس اختلاف کو برقرار رکھا. آپ جانتے ہیں شریعت نے آپس کے اختلاف کو دور کرنے کو، صلح صفائی کرنے کو کتنی اہمیت دی. شریعت کی نظر میں جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، مگر دو لوگوں میں اگر اختلاف ہے، دو خاندانوں میں اگر جھگڑا ہے، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کچھ ایسی باتیں بھی بول دے جو حقیقت کے خلاف ہے، اللہ کے اس کی پکڑ نہیں ہے. مسجد میں بیٹھ کر دو لوگ آپس میں چپکے چپکے بات کریں، شریعت منع کرتی ہے. سڑک پر بیٹھ کر تین لوگ آپس میں سرگوشی کریں، سیکرٹ کنورسیشن کریں، شریعت منع کرتی ہے. مگر اگر یہ سیکرٹ کنورسیشن، یہ پرائیویٹ گفتگو اگر دو لوگوں کو ملانے کے لیے ہو رہی ہے تو شریعت کہتی اس پر ثواب ملے گا. اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. لوگوں کا آپس میں سرگوشی کرنا، چپکے چپکے بات کرنا، یہ اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی نیکی کا حکم دے رہا ہو، کوئی صدقہ خیرات کا حکم دے رہا ہو، یا لوگوں کو اس کے درمیان صلح کرا رہا ہو، تو اس پر اللہ کہتا ہے کہ ہم اجر و ثواب عطا فرمائیں. اللہ کے رسول اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نماز کا ٹائم ہو اور آپ صحت مند ہوں اور مصلی پر آپ موجود نہ ہوں. مگر ایک بار ایسا ہوا، عصر کی نماز کا وقت ہے، حضرت بلال نے اذان دی،
اقامت کا وقت ہو چکا ہے اور محمد الرسول اللہ مدینے میں تشریف نہیں رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ مصلی پر تشریف نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی مدینہ سے کافی دور ایک جگہ تھی قبا، قبا کے قریب میں قبیلہ ہے بنو عمرو بن عوف، اس قبیلے میں کچھ آپس میں اتفاقی ہو گئی تھی، کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جھگڑے کو چکانے گئے تھے اور یہاں عصر کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت بلال حضرت ابو بکر کے پاس آئے کہ آپ چل کر نماز پڑھا دے، وقت ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھانے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے دوران آئے اور آپ نے حضرت ابو بکر، جب حضرت ابو بکر نے یہ محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، وہ مصلی سے پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائی اور اس کے بعد لمبی حدیث ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ پوری زندگی میں اللہ کے رسول کے سنگل یہ واقعہ ہے کہ آپ جماعت کے وقت پر حاضر نہیں تھے، صرف اس لیے کہ آپ صلح کرانے۔ میرے بھائیوں، آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری مسجدوں میں آپس میں لوگ ایک دوسرے سے دور ہیں اور ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، اور اختلاف کرنے والا خود نہیں چاہتا کہ ہم آگے بڑھ کر کے اس اختلاف کو ختم کریں۔ اللہ کی قسم، نماز، صدقہ، روزہ، ان تمام عبادتوں سے بڑھ کر کے یہ عبادت ہے کہ دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملا دیا جائے، دو آپس میں اختلاف کرنے والوں میں میل کرا دیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، اے میرے صحابہ کیا میں ایسی چیز نہ بتا دوں جو نماز سے بہتر ہے، جو روزہ سے بہتر ہے، جو صدقہ اور خیرات سے بہتر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتا دیں۔ آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں ایک دوسرے سے صلح کر لو، یہ نماز سے بہتر ہے، یہ روزہ سے بہتر ہے، یہ صدقہ سے بہتر ہے۔ وفساد ذات البین الحالقہ، اور آپس کا فساد، آپس کا بگاڑ، آپس کا اختلاف، آپس کی صرف اٹول، اللہ کے نبی نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ نیکیوں کو موڑ دینے والی ہے، یہ حج کو برباد کرنے والی ہے، یہ عمرے کو برباد کرنے والی ہے، یہ تہجد کو برباد کرنے والی ہے، یہ نمازوں کو برباد کرنے والی ہے۔ آپس کا اختلاف نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں حالات یہ ہیں، جھگڑا ہے دو خاندانوں میں، جھگڑا ہے بھائی بھائی میں، ایک بھائی مرتے دم تک اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا اور اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتا ہے خبردار میرے مرنے کے بعد بھی میرے بھائی سے کوئی تعلق مت رکھنا، اور بچے اپنے باپ کی اس وصیت کو بھرپور طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ نسل در نسل دشمنی منتقل ہوتی ہے، نسل در نسل نفرت منتقل ہوتی ہے۔ بیٹے اپنے باپ کی اس وصیت کو، اپنے باپ کی اس رسم کو نبھاتے ہیں۔ باپ بہت بڑا اللہ کی راہ میں دینے والا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا تھا، باپ کی اس عادت کو لوگ کاپی نہیں کرتے۔ باپ بہت بڑا نمازی تھا، لوگ اس کو کاپی نہیں کرتے۔ باپ تہجد پڑھتا تھا، بیٹے اس کو کاپی نہیں کرتے۔ لیکن ہاں، باپ نے فلاں کے ساتھ تعلق توڑ کے رکھا تھا تو ہم بھی اس سے تعلق توڑ کے رکھیں گے، ہم اگر مل گئے تو باپ کی روح کو تکلیف ہو۔ یہ جہالت ہے میرے بھائی، یہ بات یاد رکھو، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی ایسا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہے، جو اللہ رسول کے خلاف ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر آپ کا باپ آپ سے یہ کہہ کر کے گیا ہے فلاں سے تعلق مت رکھو، تو آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ میرے باپ کے احترام کا تقاضا ہے کہ میں اس سے تعلق نہ رکھوں، بلکہ جہاں تک ہو سکے تعلق جوڑنے کی کوشش کرو۔ اس سے آپ کے والد کی روح کو تکلیف نہیں پہنچے گی، ان کی روح خوش ہوگی اور اللہ کے ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ۔ ہمارے یہاں دشمنیاں نسل در نسل منتقل ہو رہی ہیں، اور 90% جو اختلافات ہیں ان کی بنیاد میں جا کر کے دیکھو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کسی فریق کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے۔ ہاں، بدگمانیاں ہیں، اس نے میرے بارے میں ایسا کہا اور میں نے اس کے بارے میں ایسا کہا۔ یہ بدگمانی 90% جھگڑوں کی جڑ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ یہ وہ بنیادیں ہیں میرے بھائیوں جس پر سماج کے جھگڑے ختم ہو سکتے۔ کیا اختلاف صحابہ کے درمیان نہیں ہوا؟ صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہوا، لیکن صحابہ بہت بڑے لوگ تھے،
ان کا اختلاف بھی ویسا ہی تھا، ان کا جھگڑا بھی ویسا ہی تھا، اور ان کا مل جانا بھی ویسا ہی تھا۔ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اپنے کپڑے کا، اپنے دامن کا کونا پکڑ کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے اس دوست کو سمجھتے تھے، اس کا چہرہ ریڈ کر لیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابوبکر کسی سے جھگڑا کر کے آئے۔ حضرت ابوبکر آئے، اے اللہ کے رسول، مجھ سے اور حضرت عمر سے کچھ کہا سنی ہو گئی اور میں نے کچھ زیادہ بول دیا، میں نے کچھ زیادتی کر دی، میں نے ان سے معافی مانگی، انہوں نے مجھے معاف نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر کو احساس ہوا کہ یہ میں نے صحیح نہیں کیا، ابو بکر نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے معاف نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت حضرت ابو بکر کے گھر پہ گئے، پتہ لگا وہ گھر پہ نہیں ہے۔ حضرت عمر اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اب جب یہاں آئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے۔ حضرت عمر نے صرف سلام کیا اور سلام کر کے بیٹھ گئے، ابھی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے رسول کا چہرہ سب سے زیادہ سمجھتے تھے، جب دیکھا کہ رسول کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، رسول کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا ہے، حضرت ابو بکر اپنے گھٹنے کے بل گر پڑے، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ گئے اور کہا واللہ کنت اظلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول غلطی میری تھی، زیادتی میری طرف سے تھی، غصہ میرے اوپر ہونا چاہیے، عمر کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا لوگوں کان کھول کر کے سن لو، جب میں نے کہا تھا میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ میرا دوست ابو بکر کھڑا ہو کے اکیلے کہہ رہا تھا میں سچ بول رہا ہوں۔ ابو بکر وہ ہے جب دنیا نے مجھے مال سے اور دوستی سے اور اپنے سپورٹ سے محروم رکھا، ابو بکر نے اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی دوستی بھی عطا کی، اپنی رفاقت بھی ادا کی۔ فہل انتم تارکو لی صاحبی، اے لوگوں مجھے اور میرے دوست کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو، ابو بکر سے کوئی جھگڑا نہ کرے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فما اوذی بعد ذلک، اس دن کے بعد سے حضرت ابو بکر کو کسی نے تکلیف پہنچانے کی جرات نہیں۔ اختلاف صحابہ میں ہمارے آج مسئلہ یہ ہے، آج ہم اپنے آپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی غلطی معاف کر دیں، کسی نے اگر ہمارے بارے میں کوئی نازیبہ بات بول دی ہم معاف کر دیں تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ معاف کر دینا یہ چھوٹے ہونے کی نشانی نہیں ہے، معاف کر دینا یہ بڑے ہونے کی نشانی۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، ان کا بچپن چھین لیا، ان کو باپ سے محروم کر دیا، مگر وہی یوسف اس واقعے کے 15 برس کے بعد جب مصر کے بادشاہ کی گدی تک پہنچ چکے ہیں، مصر کے بادشاہ کے سب سے بڑے وزیر کی شکل میں ان کے سامنے کھڑے ہیں، بھائی سر جھکا کے کھڑے ہیں، بھائی اقرار کر رہے ہیں کہ یوسف ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے خطا ہو گئی۔ یوسف چاہتے تو ذلیل کر سکتے تھے، یوسف چاہتے تو شرمندہ کر سکتے تھے۔ یوسف نے ایک جملے میں کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ اللہ آپ سب کو معاف کرے، میں آپ سے کوئی بدلہ کوئی انتقام نہیں لیتا، اللہ آپ کو معاف کرے۔ اور وہی معافی کی مثال قائم کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادی میں۔ سن 8 ہجری فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی 8000 صحابہ کرام کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے ہیں، اور مکہ کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کے اوپر کون سا ظلم نہیں کیا، جنہوں نے نبی کی راہ میں کون سے روڑے نہیں اٹکائے، جنہوں نے نماز کی حالت میں نبی کا گلا دبانے کی کوشش کی، جنہوں نے نبی کی بڑی بیٹی زینب پر ایسا حملہ کیا وہ شہید ہو گئی، جنہوں نے نبی کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنی کی بچہ دانی ڈالی، جنہوں نے نبی کو آپ کے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا، آج لائن سے کھڑے ہیں۔ محمد رسول اللہ کو پورا پاور ہے، پورا اختیار ہے، ان سے انتقام لے سکتے ہیں، ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، مگر میرے نبی نے عفو درگزر کی مثال قائم کی۔ میرے نبی نے بیک زبان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، مکہ والو آج محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہیں۔ معافی کا جذبہ پیدا کرو میرے بھائی۔ ہم شب قدر میں دعا کرتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا،
پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو۔ باپ اگر بیٹے سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کا طریقہ یہ نہیں کہ بیٹے کو الگ کر دیا جائے، ان غلطیوں کو معاف کر کے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھایا جائے، اختلاف کو ختم کیا جائے۔ حل یہ ہے اختلاف کو تعلق توڑنے کا سبب نہ بنایا جائے۔ اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، سورہ نساء کی آیت ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جھگڑا چکانے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ بیوی کا بستر الگ کر دو، بیوی کو ہلکی پھلکی مار دو، بیوی کے اگر تب بھی نہ سمجھے، بیوی کے مائکے سے کسی ایک پکش کو بلا لو، اپنے گھر سے ایک پکش کو بلا لو، دونوں بیٹھ کر کے حل کر لیں۔ اب بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اللہ اجازت دے رہا ہے طلاق دے دو، بیوی کو اجازت دے رہا ہے تو خلا لے لے۔ سارا طریقہ، سارا سالوشن بتانے کے بعد اللہ نے آخر میں ایک بات کہی، اللہ نے کہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، میرے بندو میں تمہارا رب ہوں، تمہاری نفسیات سے واقف ہوں، تمہاری کمزوریوں سے واقف ہوں، تمہیں مسئلہ بھی بتا رہا ہوں، مسئلے کا حل بھی بتا رہا ہوں۔ میاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت آ جائے میں طلاق کی بھی اجازت دے رہا ہوں، مگر میرے بندو کان کھول کے سن لو، تمہارا رب تم سے یہ بھی کہہ رہا ہے ان یریدا اصلاحا، اگر میاں بیوی حقیقت میں مل کر کے رہنا چاہیں، اگر زندگی کی گاڑی کو نبھانا چاہیں، یوفق اللہ بینہما، اللہ گارنٹی لے رہا ہے اللہ ملا دے گا، اللہ ملا دے گا، اللہ الفت پیدا کر دے گا، اللہ ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے گا۔ میرے بھائی یہ قرآن کا جملہ نوٹ کر لو، یہ قرآن کا جملہ نوٹ کر لو، یہ صرف میاں بیوی کے رشتے کی بات نہیں، یہ دو خاندانوں میں بھی یہ مسئلہ لاگو ہوگا، دو افراد میں بھی یہ آیت اپلائی ہوگی، بھائی بھائی کے درمیان بھی یہ آیت اپلائی ہوگی ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر دو لوگ ملنا چاہیں اللہ ملا دے گا۔ اگر ہم قدم آگے بڑھائیں، اگر ہم سامنے والا ہماری طرف قدم بڑھائے اور ہم اس کی طرف قدم بڑھائیں، پروردگار کا وعدہ ہے وہ ملا دے گا۔ اور یہ یاد رکھو کہ صلح میں ہی بھلائی ہے، اختلاف میں بھلائی نہیں ہے۔ اختلاف چین چھین لیتا ہے، اختلاف دل میں حسد پیدا کرتا ہے، اختلاف دل میں بغض پیدا کرتا ہے، اختلاف نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور صلح میں ہی ہر اعتبار سے بھلائی ہے، دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اصلاح و ذات بین کے تعلق سے، یہ چند باتیں تھیں آپس میں صلح و صفائی کے تعلق سے۔ پروردگار سے دعا ہے رب العالمین ہمیں آپس کے اختلافات کو بھلا کر کے ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہم گنہگاروں کو بھی معاف فرما دے۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کو روزگار میں برکت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہماری ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما۔ ملک میں جو ظالم طاقتیں ہیں، جو ظالم عناصر ہیں، پروردگار تو ان سے ملک کو ہمارے پاک کر دے، تو ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا۔ الہ العالمین تو ہمارے درمیان امن و آشتی پیدا فرما دے، امن اور چین اور سکون سے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔